جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو دی نیو ایپیسوڈ آف آج کی بات۔ آج کی بات میں، آج کے پروگرام میں نیو ایپیسوڈ میں جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے معلم اور تعلیم۔ استاد، معلم، ٹیچر، جو بھی جس بھی نام سے آپ اس شخصیت کو، ایک خاص شخصیت کو پکارنا چاہیں، وہ آپ کی اپنی پسند ہے، لیکن تعلیم، استاد، معلم، تعلیم اور شاگرد کا رشتہ انتہائی قابل احترام اور انتہائی اہم ہے کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم، کسی بھی نسل کی ترقی اور اس کی ترقی کی بقا کے لیے اور اس کی اپنی بقا کے لیے۔ المیہ جہاں پر آج کل دیکھنے کو، اور آپ سن رہے ہوں گے، مختلف جو الیکٹرانک میڈیا پر نیوز بھی چل رہی ہیں اساتذہ کے احتجاج کے حوالے سے، اور جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے مختلف جو حق ہیں اساتذہ کے، ان کے حوالے سے جو اساتذہ سمجھتے ہیں کہ کا حق ہے، تو ایک بڑا زیر بحث موضوع آج کل یہ بنا ہوا ہے۔ تو ہم نے بھی اس موضوع پر اس لیے گفتگو کرنا پسند کیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر شاگرد یا جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ معلم کے برابر کھڑے ہوئے شخص کو، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو سمجھنا چاہیے کہ معلم کا کیا احترام، کیا تقدس ہے اس ذات کا، وہیں پر استاد، معلم پر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے، اپنے حق کے لیے جیتا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا پسند کرتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے فرائض سے بھاگتا ہے۔ جہاں پر ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، حق کے لیے آواز اٹھانے سے پہلے اپنے فرائض کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اپنے فرائض کا ادراک ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اس فرائض کا ادراک ہوتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا برابر ٹھہرتا ہے یا برابر بنتا ہے۔ اساتذہ کرام یا معلم اس معاشرے کی، اس قوم کی، اس نسل کی تربیت کرتا ہے۔ کوئی بھی معلم در حقیقت کسی ایک شخص کی تربیت نہیں کرتا۔ کوئی بھی معلم جب بھی کسی ایک شخص کی تربیت کرتا ہے تو آنے والی کئی نسلوں کی تربیت کرتا ہے، وہ آنے والی کئی نسلیں اس سے پروان چڑھتی ہیں۔ اس تعلیم سے جو کہ معلم سے اس شخص کو ملتی ہے، ترویج ہوتی ہے اس معلم سے اس شخص کے طرف، وہ اس کی نسلوں میں سرایت کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس تعلیم اور اس تعلیم کے اثرات آنے والی نسلوں تک محیط ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا استاد چاہے کوئی کسی بھی زمرے میں ہو، چاہے آپ نے کسی نے کسی کو ہنر سکھایا، کسی نے کسی کو تعلیم دی، کچھ علم دیا، کچھ سکھایا، جسے آپ کتابی کہہ سکتے ہیں، لفظی کہہ سکتے ہیں، روحانی کہہ سکتے ہیں، آپ کسی بھی طرح کا علم سیکھتے ہیں کسی شخص سے، تو وہ در حقیقت وہ علم آپ کی درجہ بدرجہ نسلوں میں گردش کرتا چلا جاتا ہے، سرایت کرتا چلتا جاتا ہے اور پروان چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو معلم انتہائی اہم ہوتا ہی اسی لیے کسی معاشرے کے لیے کہ در حقیقت وہ کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک معاشرے کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے، ایک معاشرے کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، اور معاشرے کے ساتھ ساتھ نسلوں کی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اساتذہ کرام انتہائی اہم ہے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم اساتذہ کرام شاید کہیں نہ کہیں، ان میں ہم بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، کہ ہم کہیں نہ کہیں اساتذہ کرام کے حوالے سے یا ان کی ہماری نسلوں کو دی گئی ایک خاص بلیسنگ کے حوالے سے ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا، یا ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی استاد، کوئی بھی معلم آپ کی نسل کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے کس طرح ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے، اور جب آپ کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، تبھی آپ اس چیز کی قدر و قیمت اور منزلت کو سمجھ پاتے ہیں۔ بظاہر ہم دیکھنے میں یہ ملا ہے کہ ہم لفظی طور پر یا لفاظت میں یا منہ سے اساتذہ کرام کا احترام کرنا اور بہت پسند کرتے ہیں، یا بعض اوقات ہم اس پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے جو قدر و منزلت ہے یا احترام ہے، اس کا صیغہ یا اس کا برابر آپ کے دل میں
موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ کی فیلنگز میں سے ہوتا ہوا آپ کے عمل میں سے ظاہر ہو۔ اساتذوں کا احترام، اساتذہ کے حقوق کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اساتذہ کرام معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو کہ معاشرے کو پروان چڑھاتے ہیں، جو کہ معاشرے کی تربیت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اساتذہ کرام کے حوالے سے، اساتذہ کرام کے حقوق کے حوالے سے، یا اساتذہ کرام کی فردر جو پروجیکشنز ہیں ان دیر پرسنل گروتھ، ان کے حوالے سے ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمیں خود بھی انڈیویجولی اس چیز کی اہمیت کو، اس چیز کا ادراک ہونا انتہائی اہم ہے کہ اساتذہ کے حق کے لیے، اساتذہ کے جائز حقوق کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات معلمین کو اور اساتذہ کرام کو تھوڑی گراں گزرے، کہ جہاں پر آپ اپنے حق کے لیے موجود ہیں وہاں اپنے فرائض کو بھی دیکھیے، خدا کے واسطے خدا را اپنے فرائض کا بھی ادراک کیجئے، کیونکہ آپ کی سب سے اہم جو آپ کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے وہ معاشرے کی تربیت ہے، اور اگر معاشرے کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ اساتذہ کو کس طرح اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں جی، اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروگرام سننے کے بعد بہت سارے اساتذہ کرام کے یہ جذبات ہوں کہ ان کو کیا پتہ، ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح تربیت کی جاتی ہے اور یہ تو بیٹھ کے لفاظت ہیں ان کی۔ لیکن یقین مانیے کہ میں ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں اور ہمیشہ اس بیانیے پر قائم رہا ہوں کہ ایک بہترین طالب علم بنیے۔ آپ جب ایک بہترین طالب علم بننے کی روش پر چلیں گے تو آپ بہترین اساتذہ میں آپ کا شمار ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اپنے تمام اساتذہ کرام سے یہی عرض کر رہے ہیں، یا ان کے سامنے یہی سٹیٹمنٹ اپنی پیش کر رہے ہیں، بیان پیش کر رہے ہیں کہ ہم بہترین طالب علم بننے کے خواہاں ہیں اور آپ کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنے فرائض پر بھی غور کیجئے۔ معاشرے کی تربیت پر آپ یہ یاد رکھیے کہ ایک شخص کی تربیت معاشرے کی تربیت کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ آج کے پروگرام میں، آج کی بات میں اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔